علامہ قدریات بکروی صاحب کی طرف سے جو ہے ایک ویڈیو پیغام سامنے آ گیا اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کہہ دیا ہے کہ جی مجھے چیلنج قبول ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ جو انصر باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی منیر احمد منور صاحب یا انور اکاڑوی صاحب قدریات بکروی صاحب سے مناظرہ کریں گے، مجھے نہیں لگتا 99% مجھے نہیں لگتا کہ یہ مناظرہ ہوگا۔ موجودہ دور میں جس شخصیت سے ان کو سب سے زیادہ تکلیف رہتی ہے وہ علامہ قدریات بکروی صاحب ہیں، ٹھیک۔ اب ان کی عقل دیکھیے، یہ دیوبندی کون ہے؟ جو دیوبندی نہیں ہے مطلب کیا وہ مسلمان ہیں یا نہیں، ٹھیک؟ یعنی دیوبندی ہونا کوئی شرط ہے ایمان کی؟ جو دیوبندی نہیں ہے کیا وہ مسلمان ہی ہے؟ دلائل شرع تو چاہ رہے ہیں، دیوبند تو دلائل شرع میں بھی نہیں آتے، لیکن وہ بات ہی بھول گئے کہ ہم نے مناظرہ کس پہ کرنا ہے۔ 4 بزرگ تم پیش کر دو علماء دیوبند میں سے کہ ان کی ہر عبارت پہ ہمارا ایمان ہے، ٹھیک، اس پہ بات کر لیتے ہیں اور میں آپ کو ثابت کروں گا کہ پھر کون دیوبندی ہے اور کون دیوبندی نہیں، ٹھیک۔ یہ کیا بات ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شیب اور آپ دیکھ رہے ہیں چھجر ٹی وی۔ ناظرین، علامہ قدریات بکروی صاحب کی طرف سے جو ہے ایک ویڈیو پیغام سامنے آ گیا اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کہہ دیا ہے کہ جی مجھے چیلنج قبول ہے اور اب جو ہے مولانا منیر احمد منور صاحب اور مولانا انور اکاڑوی صاحب جو ہیں وہ بھی اپنا ویڈیو کلپ جاری کریں اور اس میں باقاعدہ طور پر کہیں کہ جی ہم علامہ قدریات صاحب سے مناظرہ کریں گے، اس موضوع پر مناظرہ کریں گے، فلاں وقت مناظرہ کریں گے۔ تو جو شرائط ہوتی ہیں، جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں مناظرہ کے، اور جو ذمہ داران شخص ہیں ان کو بیچ میں لائیں تاکہ یہ مناظرہ ہو سکے۔ مجھے نہیں لگتا کہ جو انصر باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی منیر احمد منور صاحب یا انور اکاڑوی صاحب قدریات بکروی صاحب سے مناظرہ کریں گے، مجھے نہیں لگتا 99% مجھے نہیں لگتا کہ یہ مناظرہ ہوگا۔ یہ صاحبین جو ہیں یہ تشریف نہیں لائیں گے کہ مناظرہ کریں گی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کچھ وجہ یوں ہے کہ یہ پرانا وتیرہ ہے ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو حیاتی کہتے ہیں کہ ان کے مدرسوں میں جب یہ فارغ ہوتے ہیں، باہر آتے ہیں، تو ان کو شاید 2 باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ یہ جو اشاعت توحید و سنت کے لوگ ہیں ان کو گالیاں دو، برا بھلا کہو، اور ایک موضوع منتخب کر لو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بار بار کہو کہ جی مناظرہ کرتے ہیں، چیلنج بازیاں اور اس طرح کی باتیں نا۔ یہ 2 باتیں جو ہیں ان کی گھٹی میں، ان کی سرشت اور طبیعت میں پائی جاتی ہیں۔ موجودہ دور میں جس شخصیت سے ان کو سب سے زیادہ تکلیف رہتی ہے وہ علامہ قدریات بکروی صاحب ہیں، ٹھیک۔ کیونکہ علامہ قدریات بکروی صاحب کا ایک ادنا سا شاگرد بھی ہوگا نا، تو وہ جب ان کے سامنے بیٹھے گا تو ان کی مٹی پلیت کر دے گا۔ یعنی علامہ صاحب اس کو ایسے گڑ سکھا دیتے ہیں کہ وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ان کے کوئی بڑے سے بڑا بھی اس علامہ صاحب کے ایک چھوٹے سے شاگرد کے سامنے بیٹھ جائے نا تو وہ شاگرد اس کی مٹی پلیت کر دیتا ہے۔ تو ان کو بڑی تکلیف ہے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے، اس نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ تو انہوں نے پھر صبح شام گالیاں دینا اور اس کو عین دین سمجھنا، عین ایمان سمجھنا۔ میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا بھی تھا، ایک صاحب ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ جو پنجپیری ہیں، جس طرح یہ جو لوگ ہیں، ان کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، یہ عین ثواب ہے۔ جو مولوی ان کو گالیاں نہیں دیتا، ان کو برا بھلا نہیں کہتا، تو وہ گویا کہ اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایمان کامل ہونے کی شرط یہ ہے کہ پنجپیریوں کو یا قدریات یا یہ جو لوگ ہیں ان کو گالیاں دی جائیں، ان کو برا بھلا کہا جائے، ٹھیک۔ تو بہرحال ایک ہمارے ادھر شدرو میں ایک مناظرہ ہوا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے، اور اس میں جو صاحب تھے اس نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا کہ جی یہ جو مماتی ہیں، پتھری ہیں، گستاخ ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ فلانے ہیں فلانے ہیں۔ بہرحال لوگ جب تنگ ہوئے تو انہوں نے مفتی عثمان صاحب کو بلا لیا، ہرنولی والے کو، جی صاحب جی آئیں، مہربانی کریں، مناظرہ کریں، اس نے تو ہمارے جین حرام کر دیا۔ مفتی صاحب نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تو اپنے ساتھ ایک طالب علم لایا، وہ عبارتیں پڑھ کے دیتا تھا۔ یعنی وہ جو عالم تھے ان سے عبارت تک نہیں پڑھی جاتی تھی جس نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ جتنے بھی لوگ تھے وہ کھڑے گئے، ان کا مولوی صاحب گلے ہوئے کہ تساں سانوں ہونا تک تتے وٹے تے چڑھی رکھا، جس وقت تھوڑے کو عبارت نہیں پڑھی ہوئی نہیں، تساں سانوں تتے وٹے تے کیوں چڑھ رہے؟ مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ سے عبارت دیکھ کر نہیں پڑھی جاتی، طالب علم ساتھ لائے ہو، اور اس وقت تم بڑے دعوے کر رہے تھے۔ مطلب یہ ان کی اصل حالت ہے۔ اور اسی طرح بالا کوٹی صاحب کو دیکھ لیں، صبح و شام اس نے یہی رٹا لگایا ہوا تھا کہ جی مماتی پتھری گستاخ، ان کو گالیاں دو۔ اس کی آپ آئی ڈی دیکھ کے چیک کر سکتے ہیں۔ لیکن جب مناظرہ ہوا تو کہہ رہا تھا بشیر نعمانی صاحب سے کہ میں فلسفے پہ بات کروں گا، منطق پہ بات کروں گا، صرف و نحو پہ بات کروں گا، ٹھیک، پہلے ان چیزوں پہ بات کروں گا، میں علم چیک کروں گا بشیر نعمانی صاحب کا علم کتنا ہے، اس کے بعد مناظرہ کریں گے۔ اور حالت یہ نکلی کہ کاٹو تو بدن میں لو نہیں، الہ کا معنی نہیں آتا، یعنی لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہم صبح شام پڑھتے ہیں اس کا معنی تک نہیں آتا، اور بڑا مناظر بنتا پھر آتا ہے میں علامہ قدریات بکروی صاحب سے مناظرہ کروں گا، ٹھیک۔ اب ان کی عقل دیکھیے کہ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ افسوس کی بات بھی ہے کہ جی جب اس مناظرے میں شکست خوردہ ذہنیت لے کر پھر رہے ہیں اور ہر طرف جو ہے لوگ ان کو ملامت کر رہے ہیں کہ یار کم از کم جو مناظرہ کیا ہے وہ پورا اپلوڈ ہی کر دو، یار بتا ہی دو۔ تو مناظرے میں شکست ہو گئی ہے، ہار گئے ہو، لیکن چلو اپلوڈ ہی کر دو، لیکن وہ زحمت بھی نہیں کر رہے۔ اب اس شکست کو چھپانے کے لیے ایک نیا طریقہ ڈھونڈا کہ جی علامہ قدریات بکروی صاحب سے ہمارے بڑے مناظرہ کریں۔ کس موضوع پہ مناظرہ کریں گے؟ جی دیوبندی کون ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے دیوبند جو ہے کب بنا ہے، وہ ایک تاریخ نوٹ کر لیں، اس سے پہلے جتنے لوگ تھے کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ اور جو دیوبندی نہیں ہیں مطلب کیا وہ مسلمان ہیں یا نہیں، ٹھیک۔ یعنی دیوبندی ہونا کوئی شرط ہے ایمان کی؟
جو دیوبندی نہیں ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ دلائل شرع تو چاہ رہے ہیں، دیوبند تو دلائل شرع میں بھی نہیں آتے، لیکن علماء دیوبند کی جو قربانی ہے وہ سر آنکھوں پہ، کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے۔ بزرگ جو ہیں جو انہوں نے دین کی قرآن و سنت کی جو خدمت کی ہے وہ سر آنکھوں پہ، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، لیکن وہ نہ دلیل ہے نہ حجت ہے، نہ ایمان کی شرط ہے نہ شطر ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی اس پہ مناظرہ کریں گے، یعنی وہ اصل موضوع ہی بھول گئے جس پر صبح و شام جو ہے مسجدوں میں بھی لکھتے ہیں، عقیدہ حیات النبی، درسوں میں بھی یہی، تقریروں میں بھی یہی، صبح و شام یہی، مناظرے بھی اسی پہ، چیلنج بھی اسی پہ، لیکن وہ بات ہی بھول گئے کہ ہم نے مناظرہ کس پہ کرنا ہے۔ علامہ صاحب نے کہا دیکھیے مناظرہ ہوگا جہاں سے بات رکی تھی وہیں سے ہم شروع کریں گے، الوہیت پہ، ٹھیک ہے، پھر سماع الاموات پہ بات ہوگی، ٹھیک، جو آپ کا اصل موضوع ہے حیات النبی اس پہ بات کرو، جو آپ کی اصل کتاب ہے المحنہ جس کو قرآن سے زیادہ آپ اوپر کا درجہ دیتے ہو اس پہ بات کرو، 4 بزرگ تم پیش کر دو علماء دیوبند میں سے کہ ان کی ہر عبارت پہ ہمارا ایمان ہے، ٹھیک، اس پہ بات کر لیتے ہیں، اور میں آپ کو ثابت کروں گا کہ پھر کون دیوبندی ہے اور کون دیوبندی نہیں، ٹھیک، یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن شروع اس سے کرنا، ہم کہتے ہیں جی آپ دیوبندی نہیں، تو علامہ صاحب نے کہا پھر آپ تو مسلمان ہی نہیں، آپ کو تو الہ کا معنی نہیں آتا، جس کو کلمے کا معنی نہیں آتا، مفہوم نہیں آتا، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ سمجھنے والی ہیں، اور پھر یہ جو بازاری زبان استعمال کرنا ہے یہ علماء کو زیب نہیں دیتا، یہ سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے قوم کی تربیت کرنی ہوتی ہے، قوم کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، یہ صبح و شام ممبروں پہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار اچھے اعمال کرو، برائی چھوڑ دو، نیکی کو اختیار کرو، گالی گلوچ نہ کرو، تانا زنی نہ کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اور خود وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب خود وہی کام کرتے ہیں تو دیکھیے عوام پہ کیا امپیکٹ پڑے گا، برا ہی اثر پڑے گا، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا عالم، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بازاری زبان استعمال کرے، غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کرے، ٹھیک ہے، سنجیدگی سے جواب دینا چاہیے، اور جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں ان کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ کچھوے نے، وہ ایک بچھو آیا تھا، اس نے کچھوے سے کہا تھا یار میں دریا پار کرنا چاہتا ہوں، تو میں اگر پانی میں جاؤں گا تو ڈوب جاؤں گا، تو آپ پلیز مہربانی کریں، آپ مجھے اپنی پیٹھ پہ سوار کر لیں اور مجھے دوسرے کنارے تک لے جائیں۔ تو کچھوے نے کہا چل ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کر لیتے ہیں۔ اس نے جو ہے نا بچھو کو اپنی پیٹھ کے اوپر بٹھا لیا اور چلنے لگا، دریا میں تیرنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا بچھو نے اس کو ڈنگ مارنا شروع کر دیا، تو کچھوے نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، اس کو تکلیف ہونی ہے، یہ کیا کرو؟ تو بچھو نے کہا یار یہ میری عادت ہے۔ وہ کچھوا بڑا پریشان ہوا کہ یار میں اس کے ساتھ احسان کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں، لیکن اس کی اب دیکھیں نیچر دیکھیں کہ یہ مجھے ڈنگ مار رہا ہے اور کہتا ہے یہ میری عادت ہے۔ تھوڑا آگے چلے تو پھر اس نے ڈنگ مارنا شروع کر دیا، پھر کچھوے نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، تھوڑا آگے چلے تو پھر اس نے ڈنگ مارنا شروع کر دیا۔ اب کچھوے نے کہا کہ اس کو ایسے سمجھ نہیں آئے گی، یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھتا، اب اس کو کسی اور طریقے سے سمجھایا جائے گا، ایسے کو تیسا کر کے۔ اس نے پھر کیا کیا، اس نے جو ہے نا جو ہے دریا میں ڈبکی لگانا شروع کر دی۔ تو اب جو ہے یہ بچھو کی جان پہ بن گئی، اس نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو، میں تو ڈوب جاؤں گا، میں تو مر جاؤں گا۔ اس نے کہا بھائی میں مجبور ہوں اپنی عادت سے، میں کیا کروں، یہ میری عادت ہے۔ تو بہرحال ایسے کو تیسا کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے، ایسے لوگوں کو جواب بھی دینا پڑتا ہے اس کی اپنی زبان میں، اس کے اپنے لہجے میں، اس کے اپنے انداز میں، ویسے وہ سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ شرافت کی زبان نہیں سمجھتے، تو اس لیے یہ طریقہ مجبوراً اختیار کرنا پڑتا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مولانا منیر احمد منور صاحب یا انور اکاڑوی صاحب جو ہیں وہ مناظرے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں، اور وہ ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں یا نہیں۔ اب سبھی لوگوں کو اسی کا انتظار ہے۔ انصر باجوہ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ جی پورے پاکستان کے علماء انتظار کر رہے ہیں، تو اب جو ہے علامہ صاحب نے تو جواب دے دیا، اور 2 منتھ کا جو آپ نے وقت دیا تھا، تو علامہ صاحب کا تو 12 سال سے چیلنج ہے، اور وہ تو کب کے تیار بیٹھے ہوئے، انہیں وقت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اب جواب بھی دے دیا ہے۔ تو آپ ذرا ہمت کریں، اپنے بزرگوں کو تیار کریں تاکہ وہ ایک ویڈیو پیغام جاری کریں، اور وقت کا تعین ہو، اور مناظرے کے شرائط، ضوابط، جگہ کا تعین ہو، اور کوئی بات جو ہے نا آگے بڑھ سکے اس حوالے سے، تاکہ وہ کوئی بات تو کریں، تاکہ پتہ تو چلے کہ واقعی ان کے علم میں یہ بات ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے اور وہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ظاہر ہے جب تک ان کی طرف سے کوئی ویڈیو پیغام جاری نہیں ہوتا اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ یہ ان لوگوں کی اپنی گپ تھی یا کھچ تھی، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ دیکھتے رہیے گا شجر ٹی وی، مجھے دیجیے گا اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔